اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام 8th مجلس ہے 40 کے عشرے کی 1440 ہجری برمنگھم، جو دعا پہ ہو رہی ہے قرآن مجید کے وہ مشہور سورہ الحم کہ کل جس کے بارے میں نے کہا تھا، کل مالک یوم الدین تک میں پہنچا اور میں نے آپ کے سامنے کچھ معروضے کیے کہ وہ مالک یوم الدین جو ہے وہ یہ ایسا جملہ ہے، یہ ایسی آیت ہے، یہ ہم کو، ہمارے شعور کو، ہمارے کانشیس کو وہ ہلا رہا، ہم ریئلائز نہیں کر رہے اس کی کہ ایک دن آنے والا ہے جو ہر مسلمان کو، کیا ہر انسان کو اللہ کے سامنے جانا ہے ڈے آف ججمنٹ میں۔ کوئی دن ایسا، کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ وہ چھوٹ جائے گا، بلکہ اس کو اس دن جانا ہے اور اپنے حساب کو کلیئر کرنا ہے، اب پوری لائف کا حساب اس دن مالک یوم الدین میں دینا ہے۔ دوستو، وہ سب سے بڑا دن ہے، سب سے سخت دن بھی ہے، سب سے آرام کا دن بھی ہے۔ اصول کافی میں محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی چھٹے امام سے روایت کرتے کہ امام کہہ رہے کہ وہ ہم اس دن اپنے شیعوں کی شفاعت کرائیں گے انشاءاللہ۔ اپنے اعمال پہ تو ہم نہیں جا سکتے، ان کی شفاعت ہی پہ جائیں گے۔ کوئی کسی کے اعمال پہ یہ نہیں بول سکتا کہ فائن میرے بہت اعمال ہے، بہت نمازیں، بہت روزے، بہت چیزیں، نہیں، صرف اور صرف شفاعت ہوگی، ریکمنڈیشن ہوگا، تو پھر ہم اللہ کے پاس سے وہاں اس جگہ سے گزریں گے۔ اس لیے کہ صراط کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جو میں نے کل آپ سے کہا تھا، ہم وی ڈونٹ ریئلائز، اور ہم کبھی سوچتے بھی نہیں صراط کے بارے میں، جبکہ تلخین میں کل میں نے کہا کہ ہم بتاتے ہیں کہ صراط حق ہے، 2 دفعہ بولتے ہیں میت کو لٹا کے کہ صراط حق ہے، صراط حق ہے، لیکن ہم کبھی بھی یہ بارے میں نہیں سوچتے کہ صراط بھی کوئی چیز ہے۔ ہم کبھی سوچ رہے ہیں کہ صراط کے برج پہ سے ہم کو جانا ہے، اور اتنا لمبا برج ہے، اور نیچے پورے شعلے، نیچے پورے وہ ہیل ہے، اور اس کے اوپر یہ صراط کا برج ہے، اور اس پہ سب کچھ، اس لیے کہ جنت میں جانے کا راستہ ہی وہی ہے۔ جنت میں جانے کا کوئی ادھر ادھر سے کوئی راستہ نہیں ہے، وہ ایک ہی راستہ ہے، صراط الحق، وہ حق ہے۔ اور اس کے بارے میں آپ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی مشہور حدیث ہے کہ جب صراط کو ایکسپلین کر رہے تھے، بیکاز صراط کے بارے میں، محشر کے بارے میں یوزلی وی ڈونٹ ٹاک، ہم کو پتہ ہی نہیں کہ ڈیٹیل کیا ہے۔ میں افسوس یہ کہ میرے پاس ٹائم نہیں، ورنہ میں کبھی وہ پورا محشر کے بارے میں بتاؤں آپ کو کہ محشر کیا کیا چیز ہے۔ نام ہی محشر ہے، محشر کہ مطلب کوئی چارہ نہیں ہے کہ کوئی پلٹ کے پوچھنے والا ہی نہیں ہے، ہم ہوں گے، میرے اعمال ہوں گے، جو بھی اچھے ڈیڈز ہیں میرے دنیا میں اچھے، وہ وہاں پہ کام آنے والے ہیں۔ اور وہاں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ بعض وقت ایک چھوٹی چھوٹی نیکی کے لیے لوگ بھیک مانگیں گے، ایک نیکی آ جائے، وہ اسکیل پہ آ جائے، ایک نیکی آ جائے مجھے۔ آج ہم کتنا ایزی لے کے لائف کو گزار رہے ہیں۔ تو صراط کے بارے میں کہا یہ جو بال ہیئر ہے آپ کا، اس سے زیادہ باریک ہے، اور تلوار کی دھار سے زیادہ، اتنا شارپ ہے، اور آگ سے زیادہ گرم ہے۔ اور اس میں سے جب اللہ کے رسول نے یہ حدیث کو بیان کیا، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، اس پہ تو کوئی جا ہی نہیں سکتا، کوئی جا ہی نہیں سکتا، اور بیلنسنگ کر کے جائیں گے کیسا؟ تو اس وقت سرکار کی حدیث ہے کہ جس کے دل میں صحیح ولایت علی ہوگی، جس کے دل میں محبت علی ہوگی، وہ بجلی کی طرح چلا جائے گا، ادروائز نیچے گریں گے تو جہنم ہے۔ اور اس صراط کے اوپر
اپنی لینگویج میں بول رہا، چیک پوسٹ بنے ہوئے. ایک چیک پوسٹ کے بارے میں آج ذکر کرتا ہوں، اس کے لیے بھی دعا کرنا کہ اللہ وہ چیک پوسٹ سے بھی ہم کو گزر جائے. 4 یا 5 چیک پوسٹ ہے اس کے اوپر. اس لیے کہ دوستو اتنا آسان نہیں ہے. جب اللہ نے ہم کو پوری لائف دی ہے، پوری زندگی دی ہے، تو ہم کو بھی تو کچھ کرنا ہے. وہاں پہ ایک دعا ہے. دعا کیا؟ ہم ایک چیز ایسی ہے ہماری لائف میں جس کو ہم بولتے ہیں خط رحم. ہو سکتا ہے آپ یہاں پہ دیتے ہوں گے خط رحم کا. خط رحم کس کو بولتے ہیں؟ خط رحم، خط رحم وہ چیز ہے کہ جو وہ گناہ کہ جو ہم سے سہون ہوئے. سہون ہے ہم جانتے نہیں تھے ہم سے گناہ ہو گئے. مثال کے طور پہ آپ نے برمنگھم میں کسی سے پیسے بورو کیے، مثال کے طور پہ 100 پاؤنڈ آپ نے بورو کیے اور آپ نے اس کو ادا نہیں کیا، یا وہ مر گیا یا وہ سٹی چھوڑ کے چلا گیا، آپ کو تو دینا ہے. ایک بک، ایک مثال پینسل، ایک پین، آپ نے کسی مسلمان کے مال کو لیا ہے، آپ کو ریٹرن کرنا ہے. اگر میں پلیز غور سے سنیں، میری تو متوجہ رہیں. آپ ایک سلوات پڑھیں، محمد وآل محمد. یہ سب چیزیں آپ کو ریٹرن کرنا ہے. اگر میں ریٹرن نہیں کرتا دین ہم کو یہاں پہ آنسر کرنا ہے. خط رحم آج عراق اور ایران میں سب سے زیادہ جیسا خمس دیتے ہیں اسی طرح خط رحم بھی دیا جاتا، خط رحم کے پیسے بھی دیے جاتے. یہ وہ چیز ہے کہ جو چیزیں میں نے لی ایک مومن سے، ایک مسلمان سے، یا کسی انسان سے، اب میں نے واپس نہیں کیے. ہم تو لوگوں کے کھیت کھا لیے، ہم کبھی ریٹرن ہی نہیں کرے لوگوں کی. اور اگر یہ ریٹرن نہیں کرتے تو آپ کو آنسر کرنا پڑے گا. اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس حساب سے ہم آگے چل جائیں. شیخ عباس خمی ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ نجف اشرف میں ایک شخص تھا جو زیارات پہ آیا ہوا تھا. پرانے شیخ کے زمانے کا، جب انڈیا پاکستان ایک ہی تھا، پوری فیملی کے ساتھ زیارت پہ آیا ہوا تھا. اس نے زیارت کی، زیارت پورے عراق کی زیارت کرنے کے بعد اس نے کہا اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب ہو مولا کی انشاءاللہ. زیارت کر کے اس نے وہاں نجف اشرف میں پوچھا لوگوں سے کہ یہاں پہ سب سے زیادہ آنیسٹ آدمی کون ہے پورے شہر میں. تو ایک بزنس مین تھا، بہت اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بڑا نیک ہے. اس کے بعد اچھا اس زمانے میں پیسے نہیں ہوتے تھے، ڈائمنڈس جو بھی اس کے پاس تھے اس نے لے جا کے اس کے پاس امانت رکھائی. اور پرانے زمانے میں لوگ امانت رکھتے تھے، اس میں اسلام نے بہت ثواب بتایا. امانت رکھائی اور کہا کہ پلیز میں حج پہ جا رہا، حج سے واپس آ کر میں آپ سے لے لوں گا، آپ یہ میری امانت رکھو. اس نے کہا ٹھیک ہے، لے لیا. اب یہ زیارت پہ چلا گیا، وہ حج پہ چلا گیا. حج کر کے یہ واپس آیا، مہینہ 2 مہینے 3 مہینے کے بعد. آنے کے بعد اس کے گھر گیا اور جا کر پوچھا کہ جو میں نے رکھا تھا وہ امانت دے دو. اس نے کہا تم نے رکھا ہی نہیں میرے پاس. اب یہ گھبرا گیا، اب یہ پریشان ہو گیا کہ میں کروں کیا. اب یہ سیدھا مولا کے پاس آیا، آ کے تڑپ کے کہنے لگا مولا آپ جانتے ہیں کہ میرا کیا حشر ہے، میری پوری فیملی ساتھ ہے، میری پوری سیونگ وہی ہے، اور یہ بولتا کہ میرے پاس ہے ہی نہیں، میرے پاس کچھ نہیں. مولا میں واٹ یو وانٹ، آپ میری ہیلپ کرو، آپ میری ہیلپ کرو، میں آپ کا گیسٹ ہوں مولا، میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں آپ کا زائر ہوں. شب میں خواب میں امام آئے، آ کے کہا کہ سن کل صبح نماز فجر کے بعد، اچھا اس زمانے میں نجف اشرف میں جو مولا کا روضہ تھا اس کے اطراف میں ساؤتھ ویسٹ ایسٹ نارتھ میں ایسے ڈورز ہوتے تھے، بڑے بڑے دروازے. سٹی میں انٹر ہونے کے لیے بڑے دروازے ہوتے تھے، ڈورز ہوتے تھے. تو کہا کہ ساؤتھ کے ڈور پہ جانا، نماز فجر کے بعد جو پہلا آدمی انٹر ہو سٹی میں اس سے اپنی حاجت کو بیان کرنا اور تیری حاجت پوری ہو جائے گی. اس نے کہا ٹھیک ہے. صبح نماز فجر کے بعد جا کے وہاں بیٹھا، دکھتا کہ ایک بہت ضعیف اولڈ مین جنگل سے لکڑیاں، اس زمانے میں لکڑیاں کاٹتے تھے، جنگل سے لکڑی کو کاٹ کے اپنے پیٹھ پہ رکھ کر سر جھک کے انٹر ہو. اس نے کہا اس کو کیا بولوں گا میں، یہ تھوڑی میں پیسے دلائے گا، ہم کو تو اچھا طاقتور چاہیے. اس نے نہیں بولا. پھر مولا کے پاس کہا مولا پلیز ہیلپ می مولا. پھر شام میں خواب میں علی آئے،
شیخ عباس لکھتے کہ آ کے کہا کہ جو پہلا شخص انٹر ہو سٹی میں اس کو بتا دینا. پھر دوسرے دن آیا, وہی شخص انٹر ہوا, اس نے پھر نہیں بتایا. اس نے کہا یہ کیا ہیلپ کرے گا, نہیں بتایا. پھر امام کے پاس گیا, پھر مولا خواب میں آیا. اب سنو, اب دیکھو کہ علی کائنات کا مالک ہے, 2 دن سے بول رہے کہ جو پہلا آدمی انٹر ہو تو اس کو بتانا, اور یہ نہیں بتانا. امام غصے میں نہیں آئے, غصہ نہیں کرے. کیا I told you, you are not listening. امام مالک ہے, جو چاہے بول سکتے. اتنا ہی سافٹلی کہا کہ جو پہلا آدمی ہے اس کو بتا. کتنا بڑا میسج ہے کہ ہم کیسے بات کرتے. اگر ہم کسی سے بات کریں اور کوئی میری بات نہیں سنا, میں تو ہنگامہ مچا دوں, اپنی آواز کو ریز کر دوں. یہ کائنات یہ چیزیں سیکھنا ہے. دعا میں جو آبسٹیکلز ہیں نا وہ یہ ہے کہ ہماری ٹون کیسی ہے, ہماری زبان کیسی ہے, ہم بات کیسا کر رہے ہیں, کسی کو ہرٹ تو نہیں کر رہے. 3rd ڈے پھر وہی آیا, یہ گیا, بولا چل لیٹس. جا کر اس نے اپنا پورا واقعہ بتایا. اس نے کہا ٹھیک ہے, ظہر کی نماز کے بعد اس کی شاپ پہ تم جانا, میں بھی وہیں آ جاؤں گا. ظہر کی نماز کے ظہرین کے بعد وہ پہنچا. یہ بوڑھا آدمی بھی, اولڈ مین بھی پہنچا, اور دیکھا کہ وہ آدمی جو شاپ کا اونر تھا, جس کا پیسے لیا ہوا تھا, وہ بڑے آرام کے ساتھ 10-12 لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور بڑا ڈسکشن کر رہا تھا. جب کر رہا تھا تو یہ گیا اور یہ آدمی بھی آیا. تو اس اولڈ مین نے کہا اس آدمی سے کہ بھائی تو تقریر کر رہا, تو اسپیچ دے رہا نا, میں کوئی اوریٹر نہیں ہوں, کوئی اسپیکر نہیں ہوں. میں اپنی لائف کا ایک ایکسپیرینس جو میری لائف کا ہوا, ایک انسیڈنٹ ہوا, میں وہ انسیڈنٹ سناتا ہوں. شاید وہ انسیڈنٹ سن کے کسی کو توفیق ہو جائے. اب یہ اور بزرگ تھا, اس زمانے میں بڑے لوگوں کا بڑا احترام کرتے تھے, آج کی طرح نہیں. یا آج بھی کرتے ہیں, میں بول رہا یہاں پہ ماشاءاللہ سینئر سٹیزنز کا تو پورا گروپ بنا ہوا ہے نہیں ماشاءاللہ. مجھے بتایا گیا کہ بہترین ان کا لنچ ہوتا اور ڈنر ہوتا اور بریک فاسٹ ہوتا اور ٹور پہ جاتے. بہت اچھی بات ہے, پورے سینئر سٹیزنز جب بیٹھے نا, بہت اچھی بات ہے. بزرگ اور سینئر سٹیزن ہونا خود ایک برکت ہے. اب ان کے تو آج عید ہو گئی, رحمت ہے. سینئر سٹیزن اگر ہے, بزرگ اگر گھر میں ہیں تو ایک برکت ہے. ہمیشہ ریسپیکٹ کرنا بزرگ کی, سینئر سٹیزن کی ہمیشہ ریسپیکٹ. تو اس نے کہا کہ میں ایک اپنے لائف کا ایک واقعہ سنا تھا. اس نے سب نے کہا سنو, اب سنو. اس نے کہا یہ اولڈ مین نے کہ میں روز دعا, دیکھیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے جو اس کے ساتھ ہوا سب کے ساتھ ہو. یہ ایک واقعہ صرف اس لیے ہے کہ ہماری آنکھیں کھلیں, کہ روز محشر وہاں سے جائیں تو اس کی دعا بھی کریں کہ اللہ وہاں سے بھی ہم صحیح نکل جائیں. اس نے کہا کہ میں ڈیلی ایک دعا کرتا تھا کہ پروردگار ڈے آف ججمنٹ میں مجھے ذلیل مت کر, ڈے آف ججمنٹ میں میرا حساب سخت مت کر, جو پنشمنٹ میرے گناہ کی دینا ہے تو یہیں دے دے, بٹ ڈے آف ججمنٹ میں مجھے بچا لے. اس لیے کہ ڈے آف ججمنٹ اتنا سخت, قیامت ایسی سخت ہے, محشر کے میدان میں مجھے ذلیل مت کر, صراط پہ مجھے ذلیل مت کر, جو مجھے پنشمنٹ دینا ہے تو یہیں دے دے, میں اس دنیا میں برداشت کر لوں گا, لیکن وہاں نہیں دینا, وہاں سب کے سامنے نہیں دینا. کہتا ہے میں نے ایک دن خواب میں دیکھا, شیخ عباس اس واقعے کو لکھ رہے, کہا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ ڈے آف ججمنٹ ہے, لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں, اور میں حساب کر کے صراط پہ سے جا رہا. جب میں صراط پہ چلا تو میں نے دیکھا کہ نیچے سے ایک آگ کا شعلہ, فائر کا ایک شعلہ ایسا ہلتا ہوا میرے سامنے آ گیا. جب وہ سامنے آیا تو میں نے دیکھا کہ سیاہ جلا ہوا آدمی کھڑا ہوا ہے. اس نے پوچھا اس آدمی کو کہ تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا. کہ میں وہ شخص ہوں کہ جس کا تو نے مال لیا تھا. تو کہا ٹھیک ہے, مال لیا تھا, دنیا میں لیا تھا نا, اب یہاں کیا, دنیا میں مال لیا تھا تو ختم ہو گئی لائف. تو کہا نہیں, اللہ نے یہ چوکی بنائی اس لیے, خط رحم کی چوکی ہے, تیرے کو کلیئر کر کے جا. اس نے کہا تو یہاں کیا کرنا چاہتا ہوں, مجھ سے ہو گئی غلطی مجھ سے, what you want me to do now, یہاں تو کچھ نہیں, یہاں کیا کرے گا پیسے. اس نے کہا نہیں پیسے نہیں لوں گا, یہ تیری باڈی جنت کی ہے نا,
میں کھڑا ہوا ہوں تو تیری باڈی پہ تیرے سامنے کھڑا ہوں تو مجھے راحت مل رہی ہے، ریلیکس ہو رہا ہوں، تکلیف سے کم ہو رہا ہوں۔ میں ایک کام یہ اتنی اجازت دے کہ میں یہ انگلی تیرے سینے پہ رکھتا ہوں تھوڑی دیر، تھوڑا میری باڈی کو آرام ملنے کے لیے۔ کہتا ہے اس نے انگلی رکھائی، میں چیخ مار کے خواب سے بیدار ہو گیا۔ وہ سو رہا تھا، جب خواب سے بیدار ہوا تو دیکھا کہ یہاں پہ پورا ایک زخم ہے۔ یہ اپنی خمیز کو ایسا اٹھاتا ہے، اٹھا کے بتاتا ہے سب کو، اور بولا کہ دیکھو میں نے سب کو بتایا، سارے ڈاکٹرز کو بتایا، سب نے کہا یہ تیرا عذاب ہے، اس کا علاج نہیں ہے۔ میں ایک ریکویسٹ کر رہا کہ اگر کسی کا مال اگر کوئی لیا ہوا ہے تو واپس کر دو۔ یہ روتا ہوا گیا، اندر سے لا کے پورا پیسہ اس کو دے دیا، اس کو، یہ آدمی کو۔ آپ نے غور کیا کہ امام نے کتنی خوبصورتی سے اس کے پیسے دلوائے؟ ہاں، عبرت کا۔ تو اب یہ واقعہ تو کامن ہے، ہم کو میسج کیا ہے؟ اگر میں کسی کا مال لیا ہوا ہوں، ایون ایک پینسل، اس کو بولتے ہیں خط رحم، 2 رکعت روز نماز پڑھو یا ہفتے میں 1 دن پڑھو، اور اپنی کمائی میں سے منتھلی 5 پاؤنڈ، بہت بڑی بات، کیا کوئی بڑی بات ہے 5 پاؤنڈ؟ کچھ بھی نہیں ہے 5 پاؤنڈ، یہاں پہ 5 پاؤنڈ نکالو اور دینی یہ خط رحم کے پیسے مسجد میں یا کسی غریب کو نہیں دیے جاتے۔ آپ جو بھی مدرسہ اگر یہاں چل رہا، اس مدرسے میں خط رحم لفظ لکھ لو، خط رحم 5 پاؤنڈ، مثال دے رہا 5 پاؤنڈ کی، ایوری منتھ اپنی پیسوں میں سے 5 پاؤنڈ نکالو خط رحم کی، اور دعا کرو کہ پروردگار جو مجھ سے میرے گناہ جس کی وجہ سے میری دعا قبول نہیں ہو رہی، اس لیے کہ دعائے کمل میں امام بول رہے نا کہ جو میری نالج میں نہیں ہے، اگر آپ کسی کو جانتے کسی کا مال لیے ہوئے تو وہ تو دے دو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مال لے کے بیٹھے ہوئے اور 5 پاؤنڈ ہر مہینے خط رحم کے دے رہے، یہ نہیں کرنا، بلکہ جو گناہ مجھے پتا نہیں، مجھ سے لا علمی میں ہو گئے، انہیں بالغ ہونے سے پہلے بھی اگر کچھ ہو گئے تو اس کے لیے بھی یہ بہترین عمل ہے دوستو۔ اپنی اگر تم نے آج سے مثال کے طور پر نکالنا شروع کیا، کس کو دینا ہے؟ دینی مدرسے میں دینا، اور رسید لے لو خط رحم، یہ وہ ہے کہ تمہارے پاس کے جتنے گناہ جس کو تم کو نالج نہیں، تم کو علم نہیں ہے، اور وہ گناہ کہیں پائل اپ ہو کے روز محشر میرے لیے پرابلم کر دے، وہ تو روز محشر پائل اپ ہو کے پرابلم تو کریں گے، لیکن اس دنیا میں میری دعائی ایکسیپٹ نہیں ہوگی۔ اس دنیا میں جو میری لائف میں آبسٹیکلز آئے ہوئے، جو میں اتنے اعمال کرنے کے بعد بھی میری دعا ایکسیپٹ نہیں ہو رہی، اس کا ون آف دی ریزن یہ ہے کہ شاید مجھ سے جو خط رحم ہوا ہے اس خط رحم کو میں کلیئر نہیں کر رہا۔ تو کوشش یہ کرو کہ خط رحم کے لیے ایوری منتھ ایٹ لیسٹ 5 پاؤنڈ بول رہا نکال کے مدرسے میں دے کے وہ دعا مانگو کہ پروردگار جس کی چیزیں میری گردن کے اوپر جس کا ڈیو ہے اور میں نہیں جانتا کیسے ہو گیا، اور وہ ہے نہیں معلوم، تو پلیز مجھے معاف کر دے اور اس کو اس کا اجر دے دے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ہو سکتا آپ دیتے ہوں گے، یہ میرا مطلب یہ نہیں ہے، ہو سکتا آپ دیتے ہوں گے، لیکن نہیں دے رہا تو خط رحم کرو، خط رحم کا کلیئر۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بار بار کلیئر کر رہا کہ اگر کسی کے لیے ہوئے تو 5 پاؤنڈ کے تھرو ڈیو ادا کر رہے، نہیں، وہ تو کلیئر کرنا ہی کرنا ہے آپ کو۔ اس کے بعد جو نالج میں نہیں ہے اس کے لیے ہے، یہ جو نالج میں ہے اس کے لیے نہیں۔ اب دوسری چیز بولتا، کل جب بات چھوڑی تھی، اب میں وہیں پہ آتا، کل میں نے بات چھوڑی تھی کہ اس کو عذاب ہوا، لڑکی کو 19 ایئرز اولڈ گرل پہ عذاب آیا۔ کب آیا؟ فرسٹ نائٹ کا عذاب، پہلی رات کے 2 عذاب ہیں، جس کے لیے آپ ہر نماز کے بعد، ہر مجلس کے بعد، جب whenever you remember yourself, whenever you think کہ یار مجھے نیچے جانا ہے، میری پہلی رات آنے والی، تو اس کے لیے یہ دعا کرنا۔ میں ابھی وہ عذاب بتا تھا، دونوں عذاب جس میں ایک یا 2 چیز کامن ہے، اس لیے میں روک کے رکھا تھا کل۔ پہلا عذاب سعد ابن معاذ کا تھا۔ سعد ابن معاذ کو کیا ہوا تھا؟ فشار۔ فرسٹ نائٹ کے عذاب میں سے ایک فشار ہے، اور یہ آگ، فائر کا۔ فائر کل میں نے پورا بتایا کہ کہاں کہاں آگ لگ سکتی ہے، ہم کتنی دعا کرتے آگ کے لیے، لیکن سوچ کے نہیں کرتے، زبان سے کرتے۔ We don't realize, we don't think, we just say کہ اللہ خلصنا من النار، خلصنا من النار، تو بچا لے، but we don't think کہ وہ عذاب میرے پر آنے والا ہے۔ ہر تکلیف کو اپنے اوپر سمجھو پہلے، پھر مارکیٹ میں جاؤ۔
ہو سکتا ہے میرے اوپر آ جائے، کوئی گارنٹی نہیں، میرے اوپر آ گیا تو میرا کیا حشر ہونے والا ہے. تو اب دونوں کو ملا رہا میں، سعد ابن معاذ بھی اور یہ 19 ایئرز اولڈ گرل بھی، کہ تکلیف کیا تھی. فشار سے بچنے کے لیے کل میں نے کہا یاسین اور سورہ ملک، اور اس سے اور بچنے کے لیے زیارت امام حسین. زیارت امام حسین اگر آپ ڈیلی اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ جس کی بھی آج پہلی رات ہے پوری دنیا میں، ہم کو نہیں معلوم، میں اس کی بہاف میں یہ پڑھ رہا، اللہ آج اس کی فرسٹ نائٹ رحمت کی رات ہو جائے. دوستو ہم جاتے فاتحہ پڑھتے قبرستان میں واپس آ جاتے، ہم دفن کرتے بری کرتے واپس آ جاتے، لیکن ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ یہی وہ رات ہے جس کے لیے پناہ مانگی ہے. پناہ مانگی، آپ انصاف سے بولو. فرسٹ نائٹ کے لیے کبھی میں اپنی نماز میں، کبھی میں اپنے ڈسکشن میں، مجھے آج تک پوری دنیا بول رہا آج تک مجھے کوئی مومن ایسا نہیں ملا کہ جب ہمارے ڈرائنگ روم ٹاکس میں یا ڈائننگ ٹیبل ٹاکس یا کار پارک میں کھڑے رہ کے بات کرتے یا کوئی پارٹی میں، آج تک مجھے کوئی ایسا آدمی نہیں ملا کہ جس نے مجھ سے بھی آگے پوچھا کہ مولانا پلیز لیٹ می نو فرسٹ نائٹ کیا ہونے والا ہے. کبھی آپ بات کرتے ایک دوسرے سے، آپ کو ایک مومن سے دوسرے مومن پوچھتا، پلیز غور سے سنو، آپ پوچھتے کہ یار واٹ یو ہیو پریپیئرڈ فار یور فرسٹ نائٹ، لیٹ می نو آئی آلسو ڈو دا سیم تھنگ. ہم بولتے کبھی آپ بولے اپنے مومن بھائی کو، نماز میں مسجد میں روز ملتے، امام بارگاہ میں روز آ رہے، یار تم نے کوئی تیاری کی ہے پہلی رات کے لیے، لیٹ می نو آئی آلسو ڈو دا سیم تھنگ. جس رات کے لیے اسلام سب سے زیادہ اسٹریس کر رہا، اس رات کو گرانٹیڈ لیے ہوئے، گرانٹیڈ. وی ڈونٹ تھنک اباؤٹ دیٹ. کوئی عورت، ایک عورت دوسری عورت سے پوچھتی، ایک لڑکی دوسری لڑکی سے پوچھتی؟ نہیں پوچھتے کہ پہلی رات کی تیاری تمہارے پاس کیا؟ ہمارے پاس نہیں ہے پہلی رات. نماز کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے نا. کیوں پڑھ رہے ہیں ہم نماز؟ آپ کے پاس ایوری ویک، ہر مہینے میں، 2 مہینے میں، پلیز غور سے سنو، 2 مہینے میں ایک واٹس ایپ آتا کہ افریقہ میں، دنیا میں ایک مومن کا انتقال ہو گیا، آپ 2 رکعت نماز پڑھو. سب لوگ کھڑے رہ کے نماز پڑھتے. نماز کی نیت کیا بتاتے اس میں؟ لکھتے کیا؟ کون سی نماز پڑھو؟ کتنا دیکھو رٹا ہوا ہے سب کو، زبان پہ ہے جملہ. نماز وحشت پڑھو with your experience. کبھی کوئی ایسا آیا آپ کو میسج کہ آج فلاں مومن کا وہاں پہ انتقال ہو گیا، اس کے لیے نماز راحت پڑھو؟ آیا؟ کیوں نہیں آیا بھائی؟ مومن ہے نا. آج تک نہیں آیا. ایون مرجا مرے، مرجا آغا بہجت جیسی پرسنالٹی مرے، آیا کیا؟ 2 رکعت، آغا کا انتقال ہو گیا، 2 رکعت نماز پڑھ لو. Try to understand what I am saying. Try to understand. کتنا ڈیفیکلٹ ہے پہلی رات. ہم سوچ رہے اس رات کے لیے دعا کرو، اس رات کے لیے پناہ مانگو. یہ رات تمہاری راحت کی ہو جائے تو ساری دنیا میں تمہاری دعائیں ایسے قبول ہو. اس لیے کہ وہ خوف پیدا ہوتا نا، فیئر ہوتا نا. کتنی خطرناک رات ہے وہ. اسی رات میں، اس رات کے لیے آپ 2 رکعت نماز پڑھتے. میں ایک اور تحفہ دے دیتا آج. میں عذاب پہ جاؤں گا، آپ گھبراؤ مت، بغیر بتائے میں نہیں جاؤں گا. مجھے ایک خوشی کی بات ہے کہ یہاں کا مجمع انٹرسٹ سے سن رہا. نہیں دوسری جگہ تو بات ہی نہیں کرتے. برمنگھم والے ویری ویل ایکسپیرینس اور بڑے باعمل لوگ ہیں. نہیں اسی لیے ماشاءاللہ خوف نہیں. تو 2 رکعت جو وحشت کی نماز مومن کے لیے پڑھتے ہیں نا، وہ روز پڑھو. اگر کوئی واٹس ایپ آئے یا واٹس ایپ نہیں آئے، پھر بول رہا کیسا بول رہا. 2 رکعت نماز ہر دن، جیسا نماز غفیلہ پڑھتے یا عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے. کوئی وہ نہیں ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھنا. وہ غفیلہ پڑھتے مغرب عشاء کے درمیان. یہ نماز وحشت لحد قبر کی روز پڑھو. نیت کیا کرو کہ آج کہیں نہ کہیں آج مومن کی پہلی رات ہے پوری دنیا میں.
کہیں نہ کہیں تو پہلی رات ہے. بس نیت یہ کرو کہ پروردگار اگر آج کسی مومن کی پہلی رات ہے تو اس کا یہ ثواب پہنچے. جب آپ بولیں گے اللہم صلی علی محمد وآل محمد الی قبر، مومنین و مومنات بول دو، محبان آل محمد بول دو، بول کے 2 رکعت نماز. یہ نماز ریئلی ایسا پائل اپ ہوگی تمہارے لیے. اللہ یہ ساری نمازوں کو تمہاری پہلی رات میں بھیج دے گا کہ تم کرو مت کرو کچھ، تمہارے لیے کوئی پڑھے یا نہ پڑھے، یہ ساری نمازیں تمہارے پاس پہلی رات کو چلے جائیں گی. دوستو اگر یہ ریئلائز ہو جائے ہم کو، بلیو می، یہ مجھے ریئلائز ہو جائے کہ میری بھی فرسٹ نائٹ آنے والی ہے، تو آپ یقین کرو کہ نیند اڑ جائے، بستر پہ سونا ختم ہو جائے، بڑی آواز ختم ہو جائے، انسان کی لائف ایسے بیلنس ہو جائے. سلمان و بوذر و میثم و مقداد و عمار کیوں ڈرتے تھے؟ کیوں اتنے باعث ہوئے تھے؟ محبت علی کے بعد ان کے پاس یہ خوف تھا. ہمارے پاس نہیں ہے وہ. ہمارے پاس بالکل 1 سیکنڈ کے لیے ہم نہیں سوچتے کہ نیچے ہونے والا کیا ہے، کہ وہ رات آئے گی تو اس کے لیے ہم کتنی روز نماز میں دعا کر رہے ہیں. دعا میں مانگ رہے کیا؟ دنیا میں یہ دے دے، یہ دے دے، یہ منع نہیں ہے. 1000 چیزیں مانگے، ملینر بناؤ، یہ کرو مانگو، لیکن اس کے لیے بھی تو دعا مانگو. وہ دعا قبول ہوگی تو یہ خود بخود قبول ہوگی. وہ حوث ختم ہو جائے. اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، میرے ساتھ ہوا. نیو یارک میں الخوئی سینٹر کے میں رمضان پڑھ رہا تھا. رمضان آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ 9/11 ہوا تھا نیو یارک میں، اور بالکل 9/11 جہاں ہوا وہاں پہ آج بھی ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے. تو وہاں پہ ایک خوجہ بھائی ہمارے اس بلڈنگ میں رہتے، ویری ٹال بلڈنگ. تو مجھے جب الخوئی سینٹر نیو یارک پڑھ رہا تھا، آئی تھنک 2007 یا 8 کا یا 9 کا ہے واقعہ، نہیں آئی تھنک 10/11 کا ہے. تو انہوں نے آ کے کہا مولانا کل میرے پاس آپ افطار پہ آئیے. فری کی افطار ملے کون نہیں جائے؟ نہیں. میں نے کہا یار تھینک یو ویری مچ، کوئی تو بلایا مجھے. میں افطار پہ چلا گیا. جب وہاں پہنچا نیو یارک میں، ان کے بلڈنگ پہ اپارٹمنٹس تھے وہاں پہ، تو 60th فلور پہ اس کا گھر تھا، فلیٹ تھا، اپارٹمنٹ تھا. وہ تیز 2-3 منٹ میں اوپر لے کے چل گیا لفٹ میں. تو میں نے کہا اچھا تم اتنے اوپر رہتے ہو یار. اچھا وہ اندر گھر میں انٹر ہوا، انٹر ہو کے کہا مولانا سی دس از مائی ڈرائنگ روم، دس از مائی ڈائننگ، یہ میرا بیڈ روم ہے. تو آئی سیڈ یار تم اتنی اوپر کیوں آئے؟ تم یہی فلیٹ نیچے کیوں نہیں لے لیے؟ نیچے لیتے کتنا ہوتا، اوپر کم کتنا؟ وہ بولا نیچے $300,000-400,000 میں مل جائے گا. میں نے کہا ہاؤ مچ یو پیڈ؟ کہتا 1 point something 5 or 6 میں نے پے کیا. بٹ آئی سیڈ اتنی اوپر کیوں آیا؟ تو کہتا ہے مولانا آپ دیکھو میں سب سے اوپر ہوں، پورا نیو یارک نیچے ہے. کہتا ہے اوپر رہنے کا پلیزر ہی کچھ اور ہے. ایسے روکے بھائی پیسے والوں سے کون بات کر سکتا، ان کا مزاج ہی رہتا. آئی سیڈ کہ وہ کہتا ہے مولانا اوپر رہنے کا مزاج ہی کچھ اور، پلیزر ہی کچھ اور ہے. میں سب سے اوپر ہوں، اب پورا نیو یارک نیچے. ایسے روکے 15 رمضان پڑھ کے ایک سلوات پڑھ لیں بابا سے بلند. یار مجھے یہ طریقہ اتنا اچھا پسند آیا کہ میں باہر جا کے بھی بولوں گا. اب دبئی جا رہا ہوں پڑھنے تو وہاں پہ بھی بولوں کہ برمنگھم والے اتنے ڈسپلن کے لوگ ہیں، بولنے کی ضرورت نہیں، خود بخود شرافت سے آگے آ جاتے ہیں. کمال کے لوگ یار ماشاء اللہ. میں ہر شہر کی ہر سٹی کے ہر امام بارگاہ میں پڑھا، لیکن ہر جگہ بولنا پڑتا پلیز آگے آ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، آگے آؤ. امریکہ میں لاس اینجلس میں ابھی بول رہے تھے لوگ، لیکن یہاں والے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب 2 دن اور تعریف کر کے جاؤں گا. نہیں ایز اے فیکٹ خاموشی سے سب آگے آ جا رہے یار، کیا بات ہے. تو 15 رمضان پڑھ کے دین آئی کیم بیک ٹو بامبے. وہ سال بامبے پڑھا تھا 16 رمضان، 17 رمضان. تو یہاں پہ 23 رمضان یا 24 رمضان کو یا 25-26 رمضان کو ایک اپنے خوجہ بھائی، یہاں پہ بھی خوجہ بھائی ماشاءاللہ اللہ ان لوگوں کو اچھا رکھے، تو
آئے اور آ کے بولے کہ میرے پاس افطار پہ آنا. آئی سیڈ اوکے. یہ رہتے لوکن والا بامبے میں اور 23rd فلور پہ. وہ سیدھا مجھے 23rd فلور پہ لے کے گئے. میں کہیں جاتا ہوں بہت کین آبزرور ہوں. میں ممبر پہ آنے کے لیے ایسے نہیں آتے ہیں, سب کی سائیکولوجی سے کو دیکھنا پڑتا. تو 23rd میں نے کہا یار تم اتنی اوپر کیوں آئے, اگر یہی فلیٹ تم نیچے لیتے تو کیا ہوتا. بولتا مولانا 100,000 یا 200,000 ایکسٹرا پے کیا ہوں اوپر آنے کا, اور اس کا سٹائل بھی وہی کہ مولانا سی مائی ڈرائنگ روم, سی مائی ڈائننگ, سی مائی بیڈ روم. لیکن یار اتنی اوپر آئی کیوں تم. میں نے کہا ہی سے 200,000 2 لاکھ روپے ایکسٹرا پے کیا ہوں پر فلور, اس لیے مجھے اوپر. سیم ورڈز کہ ارے اوپر رہنے کا پلیزر ہی کچھ اور ہے. میں سب سے اوپر, پورا بامبے نیچے. اس لیے کہ پیسے والے, دونوں پیسے والے مزاج ہے, ڈالر کا ہو یا روپے کا, پاؤنڈ کا ہو یا یورو کا, مزاج ایک رہتا. اس لیے کہ پیسہ بولتا ہے نا, پیسہ خود بولتا ہے. تو اب وہ یہ 2 انسیڈنٹ کے بعد لوکن والا میں میری بامبے میں, اس کے فوراً بعد مجلس تھی. تو اس مجلس میں میں نے پورا یہ واقعہ سنا کہ میں نے کہا نیو یارک والے نے کہا اوپر رہنے کا پلیزر کچھ اور, بامبے والا بولتا اوپر رہنے کا پلیزر کچھ اور. میں نے کہا اوپر رہنے کا پلیزر اور ہے, لیکن اب میں بات کر رہا 6 فٹ نیچے کی. میں نے کہا کہ دنیا میں اتنی جگہ گیا, لیکن مجھے آج تک کوئی پیسے والا ملینر ہو بلینر ہو, اس نے اپنی وصیت میں ول میں یہ نہیں لکھا یار میں ہمیشہ اوپر رہا, میری گریو روف گارڈن پہ بناؤ. کیا بول رہا ہوں, کبھی ریئلائز کر رہے ہیں جانا کا ہے, یہ اوپر نہیں رہنا ہے, انڈر گراؤنڈ رہنا ہے. نیچے کے لیے کیا دعا ہے, نیچے کے لیے تیاری کیا ہے. آپ اس کو ایکسپٹ کرو یا ایکسپٹ نہیں کرو, یہ وہ ریالٹی ہے, یہ وہ ریالٹی کہ جس کو سب کو دیکھنا ہے اور جانا. آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ مرتا ایک آدمی ہے, کافن میں ایک آدمی رہتا, ایک آدمی, لیکن لے کے کتنے لوگوں کو جاتا گریو یارڈ کو, 200 300, اس کا ڈیپینڈ اس کا ریلیشن شپ کیا ہے. جا رہا ایک, مر رہا ایک کو آپ بری کر رہے, لیکن اتنے لوگ ساتھ جا رہے. اللہ کیوں رکھا؟ اللہ نے موت کو رکھا دوسرے کی کو عبرت ہو, اس کی آنکھیں کھلے. امام علی کیا کہتے, جب تم کسی کو کافن میں کاندھا دیتے تو تم سمجھو تم اس کے اندر تھے, اللہ نے مہلت دے دی تم کو. میں سوچ رہا یہ بات, میں دعا کر رہا, میں صرف دعا 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 کی بات کر رہا, بس کچھ نہیں. اس کے لیے دعا کیا ہے, بس کیا دعا کر رہے ہیں. عورت کوئی دعا کر رہی ہے. آپ کو ایک بات بولوں, جناب سلمان سے بڑا کوئی مومن ہے؟ سلمان سے بڑا تو کوئی نہیں تھا نا. سلمان سے تو پتا چلا کہ امام علی کی محبت کی حد کیا ہے. سلمان آ کے اللہ کے رسول کو پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ پلیز کین یو ٹیل می, مجھے موت کب آنے والی ہے. پورا مجمع حیرت میں پڑ گیا, مسلمان سب حیرت میں, یار واٹ از آسکنگ, مرنے والا کب ہوں. سلمان پوچھتے ہیں یا رسول اللہ پلیز لیٹ می نو, میں مرنے والا کب ہوں. یو نو سلمان کی ایج کیا تھی؟ منیمم 250 بتایا گیا. ویری ویری سینئر سٹیزن تھے. آپ کو بولوں اور ایک بات بولوں, اتنا 250 ایئرس کی ایج کے بعد بھی جوان تھے, طاقت تھی, اسٹرانگ تھے. یہ ولایت علی کی طاقت تھی. If you really love امام علی نا, بوڑھا بڑا نہیں ہوتا کوئی. آپ بولیں گے پلیز بتا دو, اس لیے کہ ہم بوڑھا ہونا ہی نہیں چاہتے. تو سلمان نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے موت کا, پورا مجمع حیرت میں پڑ گیا, مجھے موت کب آئے گی. تو اللہ کے رسول نے کہا, واقعہ پورا نہیں پڑا, بہت بڑا واقعہ. اللہ کے رسول نے کہا سلمان یہ سیکرٹ ہے, یہ اللہ کا سیکرٹ ہے. تو اب بات کو یہی روکتا, جیسی کہا سیکرٹ ہے, مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ ایک دعا کریں, میری ٹاپک کی دعا ہے نا, ایک دعا کرو اللہ سے کہ اللہ نے اس کو سیکرٹ کیوں رکھا.
جب ہم دنیا میں آتے 9 months before سب کو معلوم ہو جاتا انکل آنے والے. کیا بول رہا ہوں؟ نہیں، 9 months before سب کو معلوم ہوتا، پورے برمنگھم کو معلوم ہوتا کہ آنے والے. آنے کی اطلاع 9 مہینے پہلے. اللہ سے بولو جانے کی بھی دے دے. مجھے معلوم ہو جائے کہ میں 60 years رہوں گا، فائن. کوئی بول رہا 70 80 فائن. اللہ کو بولو کہ مجھے ہم کو بتا دو کہ جانے والے کب. تو سارے مسلمانوں نے کہا پلیز یا رسول اللہ آپ دعا کرو. اب تک نہیں بتایا اللہ نے، اب بتا دے. اللہ کے رسول نے کہا اس کا نہیں بتانا اس کی رحمت ہے. کچھ نہیں معلوم ہے تو یہ غفلت ہے ہماری. تو سلمان نے کہا پلیز کین یو ٹیل می کہ مجھے موت کب آئے گی. سارے مسلمان اب رسول کو دیکھ رہے کہ اللہ کا رسول بولتا کیا ہے. رسول نے کہا سلمان یہ سیکرٹ ہے لیکن تم کو میں بتاتا ہوں، تمہارا سٹیٹس اتنا بڑا ہے، تم کو میں بتاتا ہوں کہ تم کو موت کب آئے گی. اب سب تیار ہو گئے، پلیز بتا دو سلمان مرنے والے کب ہیں. اس لیے کہ ہم بڑا خوش ہوتے ہیں نا کوئی مرنے والا ہے تو. کہا پلیز بتا دو. اللہ کے رسول نے مسکرا کے کہا سلمان ایک وقت آئے گا، زمانہ گزرے گا، پلیز غور سے، ایک ٹائم آئے گا، پیریڈ گزرے گا، تم ایک سیمیٹری پہ جاؤ گے، قبرستان جاؤ گے اور تم جا کے سلام کرو گے السلام علیکم یا اہل القبور. جیسی سلام کرو گے ایک گریو سے آواز آئے گی علیک السلام یا سلمان محمدی. اب آپ انصاف سے میرے کو بولو اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میں قبرستان جاؤں اور سلام کروں اور جواب آئے اور وہ میرا لاسٹ ڈے ہو لائف کا، میں جاؤں گا؟ کیا بول رہا یار، جاؤں گا. اگر ادھر سمیٹری تو ادھر سے جاؤں گا. نہ سلام کروں، نہ جواب آئے، نہ میری زندگی کا آخری دن. یہ تو حساب ہمارا ہے. اینڈ وی تھنک کہ وی آر سب سے بڑا مومن، سب سے بڑا مومن ہوں. آپ سوچو میں کیا بول رہا ہوں. کتنا سٹریس ہے. امام علی کا سب سے بڑا شیعہ پوچھ رہا کہ میری لائف کا لاسٹ ڈے کیا ہے، تو ایٹ لیسٹ آئی پریپیئر مائی سیلف. سلمان کے بارے میں کہ ڈیلی جاتے تھے سیمیٹری کو اور ڈیلی جا کے سلام کرتے تھے کہ کہیں میرا لاسٹ ڈے تو نہیں، میرے تیاری ہے. دعا کرتے تھے کہ پروردگار یہ لائف میں جو تو نے دیا ہے وہاں پہ تو فارگیو کرنا. ہم کر رہے فارغ، ہم مانگ رہے ہیں. دوستو یہ دن چلے جائیں گے، ڈیز چلے جائیں گے، یہ ایام چلے جائیں گے، پھر نیکسٹ ایئر آئیں گے اگر زندہ رہیں گے تو. جو کچھ لینا ہے ابھی ایسی دعا مانگو کہ اللہ ہم کو اس ساری بیماریوں سے ہم کو بچا لے. ایک صلوات پڑھ لے سارے مغفرت کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے. ایک اور پڑھ لیجیے آواز بلند. ٹائم کا تو مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا. ٹھیک ہے، اب وقت گزرا، سلمان مدائن گورنر بن کے گئے. عبداللہ ابن مسعود امام کا چاہنے والا مدینے میں امام علی سے کہتا ہے کہ مولا اتنے دن ہو گئے سلمان کی کوئی نیوز نہیں ہے، میں جا کے سلمان سے مل کے آتا ہوں. علی نے کہا جاؤ. یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے کہ اگر کوئی مومن نہیں آتا ہے مسجد میں روز آنے والا تو ہم کو چیک کرنا کہ کہاں ہے، ویئر ہی از، واٹ ہیپن. یہ ہے اسلام، یہ اخلاق ہے. یہ نہیں کہ چلو اچھا ہے نہیں آ رہا میں تو آ رہا نا. دعا قبول نہیں ہوگی. یہ ساری بیماریاں ہیں جو تم کو پرابلم کرے گی مرنے کے بعد، یہ اس کے لیے دعا مانگو. میں ایک ایک چیز، میرا ایک ایک مجلس ہے، میں 10 20 25 مجلسوں کا میٹیریل ایک مجلس میں دے رہا، ایک ایک جملے میں، اس لیے کہ ٹائم نہیں. وہ عبداللہ ابن مسعود مدائن آئے آل دا وے، سلمان کے گھر پہ نوک کیا. اندر سے سلمان کی آواز آئی، کون ہے؟ تو اس نے کہا سلمان میں عبداللہ ہوں، مدینے سے آیا ہوں. سلمان نے کہا کم ان. یہ سوچنے لگا کہ سلمان گورنر بن کے اتنا بدل گیا کہ میں اتنی دور سے آیا وہ مجھے دروازے پہ آ کے مجھے ویلکم بھی نہیں کرتا. یہ بھی ایک میسیج ہے. اگر سٹیٹس بڑھ جائے تو کوئی آئے دروازے پہ اس کے اخلاق سے جا کے اس کو گھر کے اندر لے کر آؤ. یہ نہیں کہ کم ان. یہ انٹر ہوا تو دیکھا سلمان لیٹا ہوا ہے بستر کے اوپر. تو جب ریئلائز کیا کہ نہیں سلمان بیمار ہے اس لیے وہ نہیں آیا، سلمان بدلا نہیں.
इसने पूछा, सलमान ने पूछा, एक्सचेंज ऑफ ग्रीटिंग्स हुए, ये पूछने के बाद मौला कैसे, ये कैसे, वो कैसे, बहुत बीमार। सलमान ने पलट के अब्दुल्ला से कहा, अब्दुल्ला तू मुझे लेके, कैन यू टेक मी टू द सेमेट्री, बर्मिंघम की जो सेमेट्री वहां लेके चलोगे? जाना ही नहीं है वहां पे, आवाज आएगी तो मुश्किल। तो अब्दुल्ला ने कहा, ये तेरी हालत देखो सलमान, तुम कब्रिस्तान चलोगे? अब जुमला सुनो, कहते हैं कि मैं अपने सादिक रसूल की बात को देखना चाहता कि क्या मेरा वक्त आ गया। ये कहता है कि मैं स्ट्रेचर पे डाल के 4 आदमी के साथ सलमान को कब्रिस्तान में पहुंचे, गेट के पास। मैंने कल आपको सलाम दे दिया, वो सलाम मैंने मेरे पास आज किसी को मैंने ट्रांसफ़र भी किया है, और मरजाओं की लिस्ट मैंने तौफीक भाई को दे दिया, आप उनसे ले लेना नमाज शब के लिए, हर आदमी ले ले, उनके व्हाट्सएप पे आ गई। तो खड़े के सलमान ने, अब ये पूरा ग्रुप खड़ा हुआ है, सब ने कहा सलाम अलैकुम या अहलल क़ुबूर, किसी को जवाब नहीं आया। सलमान ने कहा सलाम अलैकुम या अहलल क़ुबूर। एक ग्रेव से आवाज आई लास्ट की, क्या अलैकुम सलाम। सब हैरत में पड़ गए। सलमान ने कहा प्लीज मुझे उस ग्रेव तक पहुंचा दो, फिर लिटा के लेके गए। मैं वाक़े को शॉर्ट करा, मैं 1 घंटा पढ़ता हूँ इस वाक़े को, मैं पूरा वाक़या नहीं पढ़ूंगा, फिर कभी आऊंगा तो पढ़ूंगा वाक़या इंशाल्लाह। सलमान ने खाली ऐसा हाथ रखा, ऊपर से एक पूरी, ये 4 पेजेस के इतने बड़े 1/4 साइज पेजेस पे, 4 पेजेस पे ये रिवायत है। सलमान ने ऐसा हाथ रखा, पूरा इंटरव्यू है खबर के मुर्दे से, सलमान का हाथ रखा, हाथ रख के कहा कि ये बता तू है कौन? तो अंदर से आवाज है, मैं फुला इब्ने फुला, मदायन का सबसे रिचेस्ट पर्सन हूं, मदायन सिटी का रईस तरीन आदमी, कारोबारी, बिजनेसमैन हूं। सलमान ने कहा कैन यू टेल मी, तूने मौत को कैसे पाया? बस दोस्तों, रिवायत में लिखा है कि उसने, जैसे हम एक लंबी सांस ले, उसने एक सांस ली नीचे से, पूरी, वो सामने नहीं है खबर के, नीचे वो है, खबर के ऊपर सलमान बैठे और सब लोग बैठे हुए, एक लंबी सांस ली उसने। अच्छा, अब इसमें ताज्जुब मत करो, सलमान उस स्टेटस का था कि वो बात भी कर सकता था, आप और हम नहीं कर सकते। सलमान ईमान के 10 दर्जे पे था, उसके सामने से पर्दे हटे हुए थे, वो विलायत अली में डूबा, सही इमाम अली का शिया था, वो रिस्क हलाल खाता था, वो बैक बैटिंग करता ही नहीं था, कोई ऐसा गुनाह नहीं करता था, इसलिए इमाम अली का मोहब्बत में वहां तक पहुंचा। सलमान ने उसे पूछा कैसे पाया, तो उसने एक लंबी सांस ली, कहा सलमान अब मेरे ऊपर रहमत है। इसने कहा हुआ क्या? अब सुनो, उसने, सलमान सवाल कर रहे, वो जवाब दे रहा। उसने कहा सलमान मैं मदीने का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, मेरा कारोबार था, मेरा बिजनेस था, एंड आई वाज डूइंग रियली गुड, और मैं यहाँ कोई बूढ़ा आदमी नहीं था, 40s, अर्ली 40s का मेरी एज है। सलमान एक दफ़ा मैं बीमार हुआ, तो बीमार तो होता है, बुखार जैसे जो भी बीमारी तो हुई, लेकिन आई डिडंट रियलाइज कि ये बीमारी मुझे मौत तक लेके जाएगी। डॉक्टर्स आए, सब आए, बड़े बड़े पैसे वालों के पास बड़े डॉक्टर्स आते ही आए, और उन्होंने देखा, सब किया, कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम ये खाओ, हकीम, उस ज़माने में हकीम होते थे, ये खाओ, सब सही हो जाएगा। कहता है कि एक एक दिन चलते चलते 4-5 दिन में मैं वर्स्ट होता गया, बिस्तर से उठ ही नहीं सक रहा था। मेरी पूरा फैमिली मेरे पास आ गई, मेरी बहनें, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरे भाई, मेरे ख़ानदान वाले, पूरे फैमिली मेम्बर्स, पूरे फ्रेंड्स डेली आ रहे। और कहता है कि एक दिन, इसको शॉर्ट करा, एक दिन मेरी वाइफ, मेरी बच्चे, मेरी बीवी, माई लविंग वाइफ, माई बच्चे सब बैठे हुए मेरे बेड के अतराफ, और पूरे मेरे रिश्तेदार हैं, मेरी माँ है, बाप है, भाई है। मैंने देखा एक आदमी आके सामने खड़ा हो गया, पैरों की तरह। मैंने उससे पूछा हुआ यू, कौन हो तुम? उसने कहा मलकुल मौत। कहा क्यों आया? कहा मैं तेरी रूह लेने आया। कहता है उस बस रूह, मैंने एक मजलिस में शायद कहा कि रूह जब लेते हैं तो पैर सिक्के के अंगूठे से लेते, जब माँ के पेट में जाती है रूह बच्चे के तो सर से जाती है। नफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही, कुरान में अल्लाह जिक्र कर रहा नबी आदम के लिए कि 4th मंथ की प्रेगनेंसी होती है या 5th मंथ की प्रेगनेंसी में अल्लाह रूह को दाखिल करता। इसने कहा कि इसने खींचा। अब सुनो दोस्तों, इसने कहता सलमान से, कहता है सलमान उसने जब खींचा मेरी रूह, अंगूठे से लेके यहां तक आई, का ऐसे फील कर, आप इसको एक्सेप्ट करो, इसको एक्सेप्ट नहीं करो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। जो है फैक्ट वो है फैक्ट, जो फैक्ट है वो फैक्ट है,
مت کرو ایکسپٹ، ڈزنٹ میں آج پتہ نہیں چلے گا، جب نکلے گی جو پتہ چلے گا. اب میں اس کا پروف دیتا، ابھی میں یوں ہی بات نہیں کر رہا. I'm not talking like this. میں آپ کو بتاؤں گا ابھی، اب پوچھوں گا یہاں کے لوگوں سے جو فیونل ہوم میں جاتے ہیں، جو غسل دیتے ہیں، ان سے یہاں پہ ہوگا کوئی نہ کوئی غسل دینے والا. آپ ان سے پوچھ لینا جو میں جملے بول رہا. کہتا ہے سلمان، اس نے روح کو کھینچا، یہاں تک آئی گھٹنے تک. یہ عورت مرد لڑکی لڑکا سب کے لیے یہ ایک ہی پروسیجر. کہتا ہے ایسا فیل کر رہا تھا، ایسا فیل کر رہا. چھٹے امام کی بھی حدیث ہے اس میں کہ ایسے محسوس ہو رہا تھا، ایسا فیل کر رہا تھا جیسے کوئی خنجر سے میرے پیر کو کاٹ رہا، نائف سے. میں چیخنے لگا، پکارنے لگا. کہتا ہے سلمان، مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ میں آواز دے رہا تھا، پکار رہا تھا، میری وائف بازو کھڑی ہوئی ہے، میرے بچے کھڑے ہوئے، بھائی کھڑے ہوئے، ان کو میری آواز ہی نہیں جا رہی. Then I realize کہ یہ تو میری روح نکل رہی، اس لیے میری آواز ان کے کانوں تک نہیں جا رہی. وہ لوگ بالکل آرام سے کھڑے ہوئے. کہتا دوسری دفعہ مارا، میں چیخنے لگا، روح یہاں تک آئی، سینے تک. اس کے بعد کہتا ہے کہ تیسرا جو جھٹکا دیا اس نے، گردن سے روح باہر آئی. کہتا ہے سلمان، اب تک وہ تکلیف کو محسوس کر رہا ہوں. اب میں آپ کو ابھی بتاتا 2 منٹ میرے ساتھ رہیں پلیز، تھوڑا کنسنٹریٹ کریں. کہتا ہے جیسی میری روح نکلی، میری وائف نے سر سے چادر اتاری، میرے بچے میرے پیروں پہ گر گئے. کسی کو ریئلائز نہیں ہو رہا تھا کہ اتنی ینگ ایج میں مر جاؤں گا. میری ماں، میری بہنیں سب پیٹنے لگے، میری بیوی مارنے لگی. روح نکلنے کے بعد روح دیکھتی ہے کہ کون رو رہا، کون کیا کر رہا، وہ وہیں رہتی. اس کے لیے دعا کرنا ہے. تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ آئے، میرے فیملی کے لوگ، مجھے اٹھایا، ایک کافن میں رکھا، ایک ایسے روم میں لے کر گئے کہ جہاں کبھی میں جاتا ہی نہیں تھا. مجھے لے کے جا کے وہاں پہ ایک بیڈ کے اوپر ایک ٹیبل پہ لٹا دیا. I was just ایسا پڑا ہوا. کہتا ہے یہ لوگ چلے گئے، پھر نئے لوگ آئے، ان کے ہاتھ میں اتنی بڑے بڑے سیزرز تھے. آ کر انہوں نے میرے ڈریس کو بٹنز کھول کے اتارا نہیں، سیزر سے کاٹ دیا. اب آپ کو میں ایک بات پوچھتا ہوں، 1000 پاؤنڈ کی اگر میں شرٹ سوٹ خریدوں برانڈڈ، جب میں چلتا ہوں تو کیسے چلتا ہوں؟ اتنا پیسہ آ جائے، اتنا برانڈڈ شرٹ آ جائے، کسی پارٹی میں جا رہا تو میرے واک کرنے کا سٹائل بدل جاتا، واک کرنے کا سٹائل بدل جاتا کہ پوری پارٹی میں سب سے برانڈڈ ڈریس میرے پاس ہے. عورت ڈائمنڈز کا ہار پہن رہی پارٹی میں جانے کے لیے، پوری اس کو احساس ہے کہ اس وقت اتنے ایکسپینسو ڈائمنڈز کسی کے پاس نہیں ہوں گے، میرے پاس ہوں گے. لیکن کبھی سوچا یہ بات کہ 1000 پاؤنڈ کے شرٹ کے بٹنز جب تم نے لگائے تو تم کو گارنٹی تھی کہ وہ بٹنز تم ہی کھولو گے؟ کبھی میں سوچتا یہ دعا کرو یار، یہ دعا کرو، یہ سے لمحوں پہ دعا کرو کہ پروردگار پلیز تو رحم کر. ہم کرتے دعا نہیں، نیوا، غرور اور تکبر میں نکلتے. اسی لیے کہا کہ جب تم کپڑے بدل کے اپنے گھر کے مین انٹرنس پہ پہنچو، گھر کے انٹرنس پہ آپ کے جو مین انٹرنسز ہوتے جہاں سے ہم باہر نکلتے، کہا جب اس دروازے پہ پہنچو تو مولا علی کہہ رہے کہ ایک سیکنڈ کے لیے فیو سیکنڈ کے لیے دل میں یہ سوچو کہ پروردگار آج میں یہ ٹیمپریری ہاؤس سے باہر جا رہا، کل جب پرماننٹ ہاؤس میں آؤں تو رحم کرنا. ہم سوچتے ہیں، دعا کرتے ہیں، نیوا. اب بس میں ختم کر رہا، میں پورا لاسٹ تک نہیں جا رہا. یہ واقعے میں آلموسٹ 50 منٹ کی مجلس ہو گئی. اس کے بعد کہتا ہے کہ سلمان مجھے نیچے لے کر گئے، اس نے آگے میرے پورے کپڑوں کو کاٹ دیا. اینڈ آئی واز اسکریمنگ کہ ارے یار مجھے نیکڈ مت کرو، مجھے کپڑے میرے مت اتارو. کہتا ہے ان لوگوں نے اتنی بے دردی سے میرے پورے کپڑوں کو اتار کے نیکڈ کر دیا، برہنہ کر دیا، برہنہ کر کے میں سے لیٹا رہا. کہتا ہے اب پلیز میری طرف دیکھو. اس کے بعد کہتا ہے کہ لا کے پانی ڈالنے لگے. جب وہ پانی ڈال رہے تھے
تو میری باڈی پہ ایسے فیل کر رہا تھا جیسے کوئی پتھر گر رہے میری باڈی پہ. اب میں پوچھتا یہاں پہ روک کے, یہاں پہ پورے مجمع میں کوئی ایسا مرد مومن ہوگا کہ جو یہاں کے مومنین کو غسل دیتا ہے؟ اگر کوئی ہے یا نہیں ہے کوئی مشکل نہیں, آپ پوچھ لینا جا کے. جو غسل دیتا ہے یہاں پہ ہمیشہ ان سے پوچھو کہ ان کو سکھایا کیا جاتا, ان کو ٹیچ کیا جاتا کہ جب تم کسی کو غسل دو پانی کیسے ڈالو, آہستہ سلولی ڈالو یا ایسا ڈال دو. حکم یہ ہے کہ جب بھی باڈی کے اوپر پانی ڈالو سلولی ڈالو. اللہ کے رسول سے پوچھا کیوں؟ یہ تو انٹیکٹ ہے باڈی, ایکسیڈنٹ کی باڈی تھوڑی ہے, نارمل ڈیتھ ہے. کہا تم کو کیا معلوم, جب روح نکلتی ہے تو اس کے سارے بونز ٹوٹ جاتے. باڈی کو ایون یہ کہا گیا کہ جب باڈی کو تم ٹرن کرو یہاں پہ غسل دیتے وقت تو آہستہ سلولی ٹرن کرو, اس لیے کہ اگر تم سلولی ٹرن نہیں کرو گے تو مردے کو یہ فیل ہوتا, اللہ کا رسول بولتا ایسے فیل ہوتا اس کی باڈی کے ساری تمہاری نگاہوں کے سامنے بونز انٹیکٹ ہے لیکن اس کے ساری بونز ٹوٹ گئی. کہا کہ جب ایسا ٹرن کرتے تو اس وقت اس کو فیل ہوتا کہ یہ ایسے محسوس ہوتا جیسے آسمان سے بلڈنگ کے اوپر سے زمین پہ کوئی پھینک رہا. حکم ہے ہمارے پاس, اسی لیے جو غسل دیتا ہے ان کو انسٹرکشن سے آہستہ ڈالو. کیوں ڈالو؟ ہم شاور کے نیچے کھڑے رہتے پانی آتا ہم کو تکلیف ہوتی نہیں ہوتی, ایک مگ میں لے کے ڈال رہے یا پائپ سے ڈال رہے, کہاں سلو ڈالو. کیوں؟ تمہاری باڈی ٹوٹی ہوئی باڈی, بروکن باڈی, بروکن بونز ہے تمہارے. اللہ کا رسول بولتا تمہاری آنکھوں کے سامنے پردہ ہے, اس کے لیے دعا کرو. ابھی یہاں تک لے کر آیا ہمیں, دعا کیا کرنا یہاں کے لیے؟ میری ٹاپک کی دعا ہے نا, یہ پوری موت سے لے کے یہاں تک. پہلی چیز جو عذاب تکلیف ہوتی نا زیادہ جس کو, اس کے گناہ, لڑکی کے وہ گناہ, اساد ابن معاذ, تینوں کو ملا کے اب میں آپ کو کنکلوژن دے رہا ہوں. پہلی چیز زبان کا اگر کسی کا گناہ ہے سب سے زیادہ پرابلم ہے اس کا. سعد ابن معاذ کا تیز بات کرتا, زور سے بات کرتا تھا اپنی وائف کے ساتھ, تیز غصے میں بات کرتا تھا. اس لڑکی کا کیا تھا, بھائی نے جب پوچھا کہ بہن تو نے کیا کیا گناہ, اب میں بولوں گا اب آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا, اب بہت ایزی ہے کہ کوئی ریاکشن ہی نہیں کریں گے. اس نے جو گناہ بتایا کیا. اچھا اب ایک بات اور آپ سے پوچھتا, سعد ابن معاذ کا گناہ تھا زبان کا جس سے فشار ہوا. کبھی میں آپ جتنے, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, پلیز مجھے معاف کر دو, برا نہیں ماننا. کبھی ہم سوچتے یہ بات, ہم سوچتے کہ یار میری زبان سے میں نے کتنے گناہ کیے مجھے نہیں معلوم, کس کو میں نے ہرٹ کیا مجھے نہیں معلوم. کبھی میں معافی مانگتا اللہ سے, کبھی میں یہ بولتا کہ اللہ ہم سو سوری, پتہ نہیں تیرے بندوں کو میں نے کتنا ہرٹ کیا. نیور. ہماری تصور میں, امیجنیشن میں نہیں ہے یہ بات. میری دعاؤں میں یہ کبھی دعا ہوتی نہیں کہ اللہ اگر میں نے زبان سے کسی کو ہرٹ کیا تو پلیز فارگیو کر دے. نیور. میرے امیجنیشن میں, تصور میں نہیں کہ میں نے کیا. یہ دعا مانگو, یہ دعا مانگو, یہ دعائیں تمہاری کھلیں گی نا تو تمہاری دنیا صحیح ہو جائے گی, یہ سارے آبسٹیکل ختم ہو جائیں گے. تو اس نے سعد نے زبان سے بولا تھا, اور یہ لڑکی کیا کرتی تھی, پیسے والی تھی نا, اس کو انجوائمنٹ, یہ اس کا جملہ ہے کہ میں بڑی خوش ہوتی تھی, مجھے مزہ آتا تھا, میں انجوائے کرتی تھی. کب انجوائے کرتی تھی؟ جب میں ان کی بات سنتی تھی, آگے بڑھاتی تھی, ان کی بات لیتی تھی, دوسروں کو بولتی تھی. کیا کرتی تھی؟ بیک بیٹنگ, چغلی جس کو بولتے, ادھر سے لے لے, مارکیٹ میں سب کو بول رہے, پیسے والے دولت مند لڑکیوں کی بیٹی ہے, بولتی تھی میں انجوائے کرتی تھی. میں نے ایک مومن کی بات سنی, فوراً پوروں میں بولتی دیکھو وہ ایسی ہے ویسی ہے ویسی. آج یہ کامن نہیں ہے. کتنا کامن ہے ہمارے پاس. اللہ ستار العیوب ہے. فرسٹ نائٹ کا جو عذاب ہے اس میں فائر کا جو عذاب ہے وہ اس کے لیے. ایکسپٹ کرو یا ایکسپٹ نہیں کرو. کیوں؟ اللہ کہتا کہ تم اگر کسی کی بات کو آگے بڑھاؤ گے, اب اس کا گناہ بتا دو, قرآن کیا بول رہا,
अब कुरान से तो कोई डिनाई नहीं कर सकता ना। कुरान में अल्लाह बोल रहा है कि जो गीबत करता है, बैक बाइटिंग करता है, ये वन ऑफ द बैक बाइटिंग्स में से, तो उसको वो अजाब दूंगा, वो अजाब है उसका कि जैसे तुमने अपने रियल ओन ब्रदर का फ्लेश खाया, गोश्त खाया। अगर आज के दौर में कोई खाता है, अगर कोई खाया तो जो अजाब होगा वो अजाब बैक बाइटिंग का है। अब बिलीव करो मेरी बात पे, बिलीव करो मेरी बात पे। दुनिया में मैंने जहां भी बोला बैक बाइटिंग के लिए सख्त बोला। कितना ऐसा यूथ था, लड़कियां थी कि अपने पेरेंट्स को डाइनिंग टेबल पे जब बैठ के एक मील लेते, मैं जगह का नाम नहीं बोलूंगा, गीबत हो जाएगी, बैठ के बात करें। और हमारी तो एक आदत है, डाइनिंग टेबल टॉक्स को हम चेक करें, अपने ड्राइंग रूम टॉक्स को चेक करें कि व्हाट आर वी टॉकिंग इन ड्राइंग रूम्स, व्हाट आर वी टॉकिंग इन डाइनिंग टेबल। माँ और बाप क्या बात करें, बच्चों की बात नहीं कर रहा मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट किड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट पेरेंट्स, कि माँ बाप क्या बात कर रहे हैं, बैठे हुए क्या बात कर रहे हैं। बच्चों ने एक ऐसा रिवोल्यूशन लाया, इनकलाब लाया। मैंने बोला था, मैं आज भी बोल रहा, यूथ को बोल रहा, यूथ को बोल रहा, लड़कियों को बोल रहा, लड़कों को बोल रहा कि whenever you sit with your parents, घर की बात कर रहा, मार्केट की बात नहीं कर रहा, हर घर वाला खुद चेक कर ले। जब भी तुम अपने माँ बाप के साथ ड्राइंग रूम में बैठो, डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाओ, अगर तुम्हारी माँ, अगर तुम्हारे डैड किसी की भी बात करें तो तुम बहुत पोलाइटली, बहुत छोटी आवाज में सॉरी बोल के अपने मॉम को बोलो, अपने डैड को बोलो, प्लीज चेंज द टॉपिक। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, स्टेज ऐसा आएगा कि घर का माहौल वो होगा जैसा हुसैन चाहता है। इट इज योर ड्यूटी बेटा, तुम लाओ, तुम लाओ, तुम लाओ, तुम लाओ इनकलाब, यू ब्रिंग रिवोल्यूशन। मैं बड़ों को नहीं बोल रहा, मैं यूथ को बोल रहा कि तुम रिवोल्यूशन लाओ। I don't mean कि यहां पे होता है, don't misunderstand। उस पे हिदायत पे मेरी मजलिस जारी, मैं ग्लोबल मैसेज दे रहा, ग्लोबल मैसेज दे रहा। I don't mean कि यहां होता है, but I'm telling you, अगर होता, if होता है, प्लीज उस जगह से बचो। मैंने पूरा वाकया भी नहीं पढ़ा। उस लड़की के ऊपर आग का अजाब इसलिए आया था, साद इब्ने मास के ऊपर आया था, जोर से बात, जबान ना, पूरे गुना जबान के, जबान से तेज बात करता था। दूसरा, ये लड़की पैसे वाली थी और साद का भी वही चक्कर था, म्यूजिक सुनती थी। आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वेस्ट का यूथ एक्सेप्ट नहीं करेगा, मत करो। जो मेरी ड्यूटी है वो तुम्हें बयान करना है, मुझे जो मेंबर की ड्यूटी है वो तो मुझे बोलना, यू एक्सेप्ट इट और यू डोंट एक्सेप्ट। इसलिए कि मैं किसी से डरता नहीं, मैं इनसे डरता हूं। यू अंडरस्टैंड? अल्लाह का शुक्र है, पूरी दुनिया पढ़ता हूं, पूरी दुनिया में ऐसी ब्लंटली बोलता हूं, इसलिए बोलता हूं कि मैं रिज़्क़ हलाल खाता हूं, खुम्स देता हूं, लेता नहीं। एक आदमी भी, एक लड़का या लड़की भी चेंज हो जाए मेरे 10 दिन में, तो मैं कामयाब हो गया। प्लीज हाथ जोड़ के बोल रहा, आई बेग यू, आई बेग यू, म्यूजिक घर से खत्म कर दो, गिना को खत्म कर दो घर से। हर घर से म्यूजिक खत्म होना। साइंस ऑफ री अपीयरेंस ऑफ इमाम में ये इतनी उससे लगा दी गई है कि आखिरी जमाने में म्यूजिक अपने कमाल पे होगी। आई बेग यू, रियली आई बेग यू, छोड़ दो इसको। अगर कोई सुन रहा, शादियों में, मैरिजेस में, जिसकी ये बैक बाइटिंग की वजह से आज इतनी इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही। कल मैं एक वाक़या सुनाऊंगा, कल की आखिरी मेरी मजलिस है इस टॉपिक के ऊपर, कि क्या प्रॉब्लम्स में आज हमारी कम्युनिटी फैली हुई है। दोस्तों, ये दूसरा गुनाह, 2 गुनाह मैंने लड़की के बताए, 2 गुनाह उसके बताए, बस तीसरा बता रहा हूं, मजलिस खत्म कर रहा। जो इसका था, पैसा बहुत आ गया था, ये माँ बाप की वैसी रेस्पेक्ट नहीं करती थी, करती थी रेस्पेक्ट, वैसी रेस्पेक्ट नहीं करती थी जैसा इस्लाम बोल रहा।
کبھی ماں بولتی تھی بیٹا کین یو ڈو اٹ, اوکے آئی ول ڈو اٹ, ختم ہو گئی بات. میں یوتھ کو بول رہا, اف یو ڈونٹ ریسپیکٹ یور پیرنٹس تمہارا حشر ہی ہونے والا ہے. ماں باپ کی ریسپیکٹ سب سے بڑی ریسپیکٹ ہے, اللہ اور رسول کے بعد, امام کے بعد, آفٹر اللہ 14 معصومین اہل البیت, اس کے بعد اگر کسی کی ریسپیکٹ کرنا ہے تو تمہاری ماں اور تمہارے باپ کی ریسپیکٹ کرنا ہے. If you don't respect your parents, if you answer them back, پھر بولو, if you answer them back, تمہاری لائف میں ڈیزاسٹر ہے, ڈیزاسٹر. روٹی بند ہو جائے گی, ایج کم ہو جائے گی. If you don't listen your parents. یہ 3 گناہ اس کے تھے کہ جس کی وجہ سے یہ پرابلم میں آ گیا. بس 1 گھنٹے کے اوپر مجلس ہو گئی, ایک سلوات پڑھنے باواز بلند. بس مولا آباد رکھے, مولا خوش رکھے یار. وہ 2 رکعت نماز میں نے بتائی, وہ نماز پڑھو. کل ایک نماز 3 فائدوں کی ہے. ہارٹ کا اگر کسی کو پرابلم ہے, ہارٹ کا, شادی نہیں ہو رہی, اور رزق, فیمس نماز ہے. 3 دوا. ہارٹ کی آرٹریز اگر کسی کو بلاک ہے تو یہ نماز پڑھے. میں آج نہیں بتا رہا وہ نماز, میں جگہ بتا رہا کہاں ہوتی ہے نماز. مسجد جمکران, مسجد سہلا, اور وہ سرداب مقدس, وہ بیسمنٹ جو سامرے میں, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. مسجد سہلا کی اور مسجد جمکران کی بھی زیارت نصیب کرے. وہاں یہ نماز پڑھی جاتی ہے. نماز کا طریقہ اور اس کا واقعہ کل بتاؤں گا انشاءاللہ. آج میرا 1 گھنٹے کے اوپر مجلس ہوگی. کیا 3 چیزیں تو روایت میں ہیں. ہارٹ, یہ نماز پڑھنے سے آرٹریز اوپن رہتے ہیں ہمیشہ. اور شادی کسی کی, لڑکیوں کے لیے بہت اچھی. 40 دن اگر کوئی لڑکی پڑے تو اس کا رشتہ اس کے گھر پہ آتا. لیکن یہ کنڈیشن نہیں رکھنا کہ مجھے ایسا چاہیے, ایسا چاہیے, ایسا چاہیے, ایسا چاہیے. یہ کنڈیشن کے ساتھ نہیں. یہ بولنا کہ مجھے حسینی چاہیے, مجھے علی والا چاہیے, مجھے تخلیق کرنے والا چاہیے, مجھے ایسا ویسا نہیں چاہیے. جو تخلیق کرتا ہے وہ چاہیے, جو مرجعوں کی عزت کرتا ہے وہ چاہیے. میں بند الفاظ میں بہت بول گیا. میں یوتھ کو بول رہا, کسی سے امپریس مت ہو, جو مرجع ہے اس سے امپریس ہو. مرجع کو چھوڑ کے دین ادھر ادھر سے مت لو. شکر ادا کرو کہ تمہاری قوم میں اتنے مرجع ہے. اللہ کا رسول بولتا کہ جس قوم سے, جس کمیونٹی سے اللہ ناراض ہوتا, علم کو اٹھا لیتا. یہ تو شکر ادا کرو کہ تمہارے پاس اتنے ایسی بڑی بڑی پرسنالٹیز موجود ہیں. باعمل, جملے غور سے سننا, باعمل عالم کے چہرے کو دیکھنا ایسا چھٹے امام بولتے جیسے اس نے میرے چہرے کو دیکھا. سمجھے مرجع کیا ہے؟ باعمل, گمراہ کرنے والا نہیں. مولا آباد رکھے. تو بس باعمل عالم کا یہ سٹیٹس ہے. تو کل کی مجلس میں بتاؤں گا, آخری میری مجلس ہے اس ٹاپک پہ. لیکن کل 6 بجے نہیں آنا بھائی, اٹس ٹو ارلی. کل 8 بجے آنا, 8 o'clock. اور کل کی مجلس تو سب جلدی آنا, شب اربعین ہے. اور کلرفل ڈریسز میں نہیں آنا, بلیک ڈریس میں آنا. کل شب اربعین ہے, قیامت کا دن ہے. کل قیامت کی رات ہے. ٹھیک 8 بجے مجلس شروع ہوگی. 8-10 بجے ڈیلی کی طرح ممبر پہ آؤں گا. ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے. میں تو آدھا گھنٹہ پہلے ختم کر رہا تھا, انہوں نے پانی رکھ کے بولا پڑھو. میں تو آدھا گھنٹہ پہلے ختم کر دیتا. یہ بندے کی طرف کل سے مت بٹھاؤ اس کو. مولا سلامت رکھے, مولا آباد رکھے یار. جو پانی پلانے والا سخی, کیا بات ہے. اجر عظیم ہے, اجر عظیم ہے. یا مولوی کو پانی پلاؤ یا بیوی کو پانی پلاؤ, بس بس. میں تو مولوی نہیں ہوں, میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں. آپ مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے. برمنگھم والوں کے لیے میں بہت اچھی میموریز لے کے جا رہا ہوں یہاں سے انشاءاللہ. لیکن کل ہوں ڈرانے کے لیے, پرسوں جا رہا ہوں انشاءاللہ, ڈے آفٹر ٹمارو. I'm really thankful to you all, really believe me from my heart کہ ماشاءاللہ یہاں کی مینجمنٹ, آپ لوگ سب, مولا خوش رکھے یار سب کی. ایک ایک دعا پوری کرے. میری ایک ہی خواہش تھی کہ میرے پورے 10 دن میں
جتنی دعائیں بتائیں، جتنی باتیں، کوئی ایک عمل کر لینا، آئی ایم فائن، یہ میرا مولا حسین راضی ہو جائے گا، غریب امام راضی ہوگا۔ اس لیے کہ اس غریب کا چہلم پڑھنے آیا میں، اس غریب کا چہلم جو کہتا ہے میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ حسین سے زیادہ غریب کون ہے؟ میرے مولا ایسا غریب حسین، ایسا کریم میرا مولا کہ جس کا گھر ایک دوپہر میں اجڑ گیا، ایسا حسین کا گھر اجڑا کہ قیامت تک اب فاطمہ کا گھر آباد نہیں ہوگا۔ دوستو، اربعین کے مصائب تو کل ہی پڑھوں گا انشاءاللہ، کل اور پرسوں جو آفٹرنون کی مجلس ہے۔ حسین کے چہلم کے مصائب کون پڑھ سکتا؟ آج اس غریب کا ذکر سنیں جو کربلا کا سب سے بڑا عزادار تھا، سب سے بڑا ماتمدار تھا، سب سے بڑا رونے والا تھا، کہ جو باپ کا چہلم کرنے کے لیے کربلا کو قافلے کو لے کے آیا۔ آپ صرف اس سے اندازہ لگا لو، اس چیز سے اندازہ لگا لو کہ اس امام کا ایج کربلا میں 24 ایئرز کی تھی، 23 یا 24 ایئرز کی ایج تھی۔ 23 یا 24 ایئرز کی ایج کیا ہوتی؟ جوانی ہے نا دوستو۔ لیکن 23 اور 24 ایئرز میں میرا مولا جھک گیا تھا، میرا مولا ضعیف ہو گیا تھا۔ جب آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ قافلہ واپس آیا مدینہ واپس آیا اور مولا نے بشیر کو بلا کے کہا کہ مدینے میں جا کے ہمارے آنے کی اطلاع دے دے۔ بشیر بلیک فلیگ لے کے مدینے میں انٹر ہوا اور اس نے کہا مدینے والوں میں مدینہ لٹ گیا، حسین ذبح ہو گئے۔ کہتا ہے کہ پورے مدینے میں شور تھا ہائے حسین کا۔ محمد حنفیہ جو چوتھے امام کے چچا تھے، مولا حسین کے چھوٹے بھائی تھے، انہوں نے آ کے کہا یہ بتا واپس کون آیا؟ تو کہا کہ بیبیاں آئی ہیں، سیدانیاں آئی ہیں اور چوتھا امام آیا۔ تو محمد حنفیہ نے کہا یہ بتا میرا بیٹا ہے کہاں؟ تو کہا مدینہ سٹی سے باہر ہے۔ محمد حنفیہ چچا ہے، مولا حسین کے ینگر بردر، اور چوتھا امام کی ایج 23-24 ایئرز کی ایج ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں محمد حنفیہ کہتے ہیں جب میں باہر آیا سٹی سے باہر تو میں نے دیکھا کہ کیمپس لگے ہوئے ہیں اور بیبیاں کیمپ کے اندر ہے، خیمے کے اندر ہے۔ کہتے ہیں کہ خیمے کے باہر ایک ضعیف انسان بیٹھا ہوا ہے، ایک اولڈ مین بیٹھا ہوا ہے۔ میں قریب گیا اور جا کے کہا کہ اے ضعیف یہ بتا میرا بھتیجا سید سجاد کا ہے۔ امام نے ایسے دیکھا، دیکھ کے کہا چچا آپ نے بھی نہیں پہچانا؟ ارے میں سید سجاد ہوں۔ کہا بیٹا 24 سال میں بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی۔ کہا کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تازیانے کھاتا ہوا گیا، یزید کے دربار میں جا کے آ رہا۔ اسی طرح پرسا دو، اسی طرح پرسا دو۔ محمد حنفیہ سامنے بیٹھ گئے آ کے، آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا۔ اربعین کا ایک رات دوستو، آج کی رات جائے گی، کل کی رات آئے گی، وہ شب اربعین کی رات ہے۔ وہ رات کوئی زینب کے دل سے پوچھے، کوئی امام زمانہ کے دل سے پوچھے، ہائے کوئی فاطمہ کے دل سے پوچھے کہ حسین کے چہلم کی رات آئی۔ محمد حنفیہ سامنے بیٹھ گئے اور کہا کہ بیٹا بتاؤ میرے گھر پہ کیا گزری۔ چوتھے امام نے ایک ایک کی شہادت سنائی۔ کہا چچا میرا چچا عباس مارا گیا، بھائی علی اکبر مارا گیا۔ کہا کہ ظالموں نے میرے چھوٹے بھائی علی اصغر کو بھی نہیں چھوڑا۔ عزیزہ محمد حنفیہ بہت رونے لگے۔ اس کے بعد کہا کہ چچا جب کوئی نہیں تھا تو آپ کے بھائی میرا بابا اس کے گلے پہ خنجر چل گیا
محمد حنفیہ روتے روتے اپنے دونوں ہاتھوں کو امام زین العابدین کے گلے میں ڈالا. گلے میں ڈالنا تھا، اب تک محمد رو رہے تھے، اب علی رونے لگے. کہا چچا ان ہاتھوں کو ہٹاؤ. پوچھا کیوں؟ تو گردن کو جھکا کے کہا چچا میرے بابا کی شہادت کے بعد مجھے طوق خاردار پہنائی گئی، میرے ہاتھوں میں زنجیریں ڈالی گئی، پیروں میں بیڑی ڈالی گئی، اب تک وہ نشان موجود. مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے. بس میں مجلس ختم کر رہا، تکلف سے مت رو، آہستہ مت رو، آہستہ مت رو. اربعین کی مجلس سے بی بی تمہارے ایک ایک آنسو کو قبول کرے. جو جو حاجات کو لے کر آئے ہو، جو جو دعاؤں کو لے کر آئے ہو، آج چوتھے ماہ میرے ماں بی بی زینب سے مانگ لو. دوستو وقت گزرا، امام مدینے میں آ گئے. بس ایک روایت پڑھ کے میں مجلس کو تمام کر رہا. جب شہزادی زینب اپنے گھر گئیں اور گھر جا کے جناب عبداللہ کو بتایا، میں کتنی آسانی سے بول رہا نا، ذرا سوچو بی بی زینب نے گھر جا کے کیسے عبداللہ کو بتایا ہوگا. جب جا کے عبداللہ کو بتایا کہ عبداللہ میری پلیز 2 منٹ میں مجلس ختم کرا، لیکن آج ایسا پرسہ دینا کہ آج فاطمہ تم کو دعا دے کہ آج میرے بچے کے چہلم کی مجلس ہوئی برمنگھم میں اور ان لوگوں نے مجھے پرسہ دیا. بی بی زینب کو پرسہ دینا. دوستو بس میں بی بی زینب کی وہ مصیبت بیان کر رہا، مجلس تمام کر رہا. چوتھے امام کی مصیبت. جب بی بی زینب جب اپنے گھر گئی واپس اور جا کر جناب عبداللہ اپنے ہسبینڈ کو ساری چیزیں بتائی. یہ کہا کہ عبداللہ گھر لٹ گیا، سب ذبح ہو گئے. اس کے بعد یہ جملہ کہا کہ عبداللہ جب میرا بھائی مار ڈالا گیا اس کے بعد میرے سر سے چادر چھینی گئی، میری پیٹھ پہ تازیانے مارے گئے، مجھے یزید نے دربار میں بلایا. بس عزیزو عبداللہ ابن جعفر طیار بڑے بہادر تھے. ان کو نے جب سنا کہ زینب دربار میں گئی چہرہ سرخ ہو گیا. کہنے لگے اب میں شام جاؤں گا. بی بی زینب جانتی تھی، بی بی زینب جانتی تھی کہ ان کا منشا کیا ہے، ان کا ارادہ کیا. کہا میں شام اب جانے والا ہوں. تو بی بی زینب نے منع کرنے کی کوشش کی، کہا نہیں میرا کام ہے. بی بی زینب چوتھے امام کے پاس آئیں. بس میں نے مجلس 1 منٹ میں مجلس ختم کرا. چوتھے امام کے دل سے پوچھو. چوتھے امام کے پاس آئیں اور آ کے کہا بیٹا چل کے عبداللہ کو روکو، تم امام ہو، یہ اگر شام جائیں گے تو یزید پہ حملہ کریں گے، مقصد ہمارا خراب ہو جائے گا. تو امام خود آئے اپنی بھوئی کے گھر پہ. بس 1 منٹ میں مجلس ختم کر رہا. چوتھے امام کی مصیبت سنو ان کے منہ سے. امام نے آ کے کہا کہ عبداللہ اب شام نہ جائے. تو عبداللہ نے کہا نہیں بیٹا مجھے کام ہے. امام نے پھر کہا کہ نہیں بہتر یہ ہے کہ اب آپ شام نہ جاؤ، سیریا مت جاؤ. پھر عبداللہ نے کہا کہ نہیں بیٹا مجھے جانا ہے. تیسری مرتبہ امام نے حکم نافذ کیا، ایسے امام حکم نافذ کیا. کہا عبداللہ اب شام نہیں جائیں گے. عبداللہ کو معرفت تھی امام وقت ہے، زمانے کا امام ہے، سمجھ گئے کہ اب میں نہیں جا سکتا. تو عبداللہ کا چہرہ سرخ ہو گیا. پلٹ کے جملہ کہا کہ اب بیٹا سجاد عبداللہ زندہ رہ جائے اور زینب کے سر سے چادر چھن جائے، عبداللہ زندہ رہ جائے اور زینب دربار میں جائے. بس یہ سننا تھا. اب تک عبداللہ تڑپ رہے تھے، اب چوتھا امام تڑپنے لگا. کہا عبداللہ آپ نے تو سنا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ شب تعارف کرا رہا تھا، حاضہی زینب حاضہی ام کلثوم. ارے میں دیکھ رہا تھا میری بھوبی پہ تازیانے. پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ، میرے چوتھے امام کے مصائب کا واسطہ، سب مل کے آمین بولنا. ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. پروردگار ہماری یہ مجلس بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. سب مل کے آمین بولو. پروردگار یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. پہلی رات جس کی آج پہلی رات ہے، فرسٹ نائٹ ہے، اللہ یہ مصائب چوتھے امام، مصائب بی بی زینب کے صدقے میں ان کی رات رحمت کی رات بن جائے. پروردگار بے حق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما. ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. اللہ تو جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر. اللہ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما.
اربعین حسین کے لیے بی بی زینب کے روضے پر، بی بی سکینہ، مولا حسین، مولا عباس کے روضے پہ اس وقت ملینز کی تعداد میں لوگ ہیں جا رہے۔ اللہ ایک ایک چاہنے والا جو زائر ہے حسین ابن علی اور زائر شہزادی زینب ہے، اللہ اس کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے۔ اللہ مولا کے چاہنے والوں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو معصومین کی زیارت نصیب ہو۔ فرزند زہرا وارث عزا امام زمانہ کو سلامت رکھ، میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ اللہ کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، جتنے بیمار ہیں ان کو مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما۔ اللہ ایک کڈنی کا ٹرانسپلانٹ ہوا، ایک بامبے میں رضا عابد خوج بھائی ہمارے بیمار ہے، ایک بچہ ایسٹ لندن میں بیمار ہے، دنیا میں جہاں جہاں بیمار ہے اللہ، اور جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے ہم کو پروٹیکٹ کر، کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے محمد اور آل محمد کے۔ اللہ ہم کو معاف کر دے، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، ہماری عزا کو قبول کر لے، ہمارا نام بھی ان میں سب میں لکھ دے کہ جنہوں نے حسین کا چہلم کیا۔ اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، ہم میں سب میں ایک دوسرے میں محبتوں کو پیدا کر دے۔ ایک سورہ فاتحہ اپنے اپنے محرومین، سارے محرومین جتنے یہاں کی آج کے مجلس کے سپانسرز ہیں اور جو یہاں کی جماعت ہیں ان کے سارے محرومین، برمنگھم کے سارے محرومین، سارے علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مرجع عالم، بالخصوص شیخ عباس خمی، آغا خمینی صاحب، آغا خوئی صاحب، سب کے لیے پڑھ دیں۔ آج جس کی پہلی رات ہے اس کے لیے بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک